تمام تعریف صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، اور درود و سلام انبیاء، مرسلین اور نبی آخر الزمان کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب جوانی کی طرف ہم بڑھتے ہیں، بچپنے کی بات تو میں نے آپ سے کر دی، کوئی لا کے دکھا دے۔ ان کا بچپنا تو ہر چیز سے پاک، ہر چیز سے محترم اور ہر چیز سے صاف و شفاف رہا ہے۔ جوانی ان کی شرافت، صداقت اور امانت میں گزری۔ محمد صلی علیہ وبارک علیہم کا جو خاندان تھا، اصل میں بنو قریش ایک بہت بڑا قبیلہ تھا۔ اس کے اندر اس کی مختلف شاخیں تھیں، پھر ان شاخوں میں ایک بنو امیہ اور ایک بنو ہاشم تھی۔ بنو امیہ بھی بہت بڑا ایک قبیلہ تھا اور بہت ہی پھیلا ہوا قبیلہ تھا۔ بنو ہاشم ان کے جو سردار تھے وہ عبد المطلب تھے، جو دادا تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور یہی خاندان تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہاشمی ہے۔ آپ کا ددیال اور ننیال دونوں دین حنیف پر قائم تھے۔ دین حنیف کیا ہے؟ دین حنیف ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ دین ہے کہ ابراہیم کو اللہ نے خلیل اللہ فرمایا، تو ابراہیم کی امت نہیں تھی لیکن وہ ایک پوری ملت رکھتے تھے۔ بات پہ ذرا غور کریں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ایک شخص بھی نہیں تھا۔ ان کا ایک بھتیجا جو لوط علیہ الصلوۃ والسلام تھے، یا اسماعیل تھے ان کے بیٹے، یا اسحاق تھے، یہ ان کا گھرانہ تھا، مگر وہ پوری ملت اسلامیہ کے پورے وہ سربراہ رہے، وہ جد امجد رہے۔ یہی اعزاز ان کو اللہ وحدہ لا شریک نے بخشا، اس میں مبالغہ نہیں ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان ددیال کی طرف سے بھی، ننیال کی طرف سے بھی دین حنیف پر قائم تھے، اور گزرے ہوئے تمام انبیاء اور مرسلین کی تعلیمات پر کاربند تھے۔ بت پرستی، صنم پرستی، شرک سے ان کا خاندان مکمل طور پر پاک تھا، صاف تھا اور سب سے جدا تھا۔ یہی ان کی سب سے بڑی ہی ان کی یہ دلالت کرتی ہے نبوت کی۔ اور آپ دیکھ لیں، ان کے اندر شرک نام کی کوئی چیز نہیں تھی ان کے خاندان کی۔ محمد جو کہ دنیا میں نام، احمد جو کہ آسمانی نام تھا، یہ دیانتداری کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ ہر علت، ہر برائی، ہر غلطی، ہر خطا اور ہر گناہ سے پاک بھی تھے، اور شفاف بھی تھے، اور صاف بھی تھے، اور ہمیشہ رہے ہیں اور شروع سے رہے ہیں۔ ورنہ لا کر دکھا دو کوئی ایسی چیز، لا دے، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ سب کے پاس کتب موجود ہیں، روایات موجود ہیں، آپ کے پاس حدیث موجود ہے، آپ کے پاس سیرت موجود ہے، سب کچھ ہے، لا کے دکھا دیں۔ مبالغے نہ کریں، جھوٹے قصے نہ گڑیں، غلو میں نہ جائیں، جو حقیقت ہے وہ بیان کریں۔ اور حقیقت یہی ہے کہ میرا نبی اس حد تک تھا۔ یہ نہ کہیں کہ کوئی عورت فریفتہ تھی، کوئی عورت گند پھینکتی تھی، ان کی طرف ایسی باتوں کو نہ جوڑیں جس سے اور بہت سی پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ میرے نبی کی وہ بات بیان کریں جو ان میں ہے اور جو ان میں تھی۔ شادی ان کی محترمہ مکرمہ سیدہ خدیجہ بنت خویلد سے معروف طریقے سے طے پائی تھی، اور وہ شادی اس وقت کے رسم و رواج کے مطابق، تہذیب و تمدن کے مطابق، کیونکہ شادیاں ہوتی تھیں اور شادیاں حلال ہوتی تھیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ دین اسلام کے بعد نکاح جو ہے وہ خاص زاویے اور ضابطے میں ہوا ہے۔ شادی جو تھی وہ شروع سے پاک اور صاف رشتے کا نام تھا، چاہے وہ کفار میں ہوتی تھی یا مشرکین میں ہوتی تھی یا جہاں بھی ہوتی تھی۔ شادی شادی ہوتی تھی اور گناہ گناہ ہوتا تھا۔ فطرت جہاں آتی ہے وہاں فطرت حلال کو خود ہی بتاتی ہے اور حرام کو خود ہی اس کی نشاندہی کرتی ہے۔ صرف دین اسلام نے حرام اور حلال کو فطرت کے ہی زاویے میں سامنے اس کی تصدیق کی۔ فطرت تو انسان کے اندر پہلے سے موجود ہے، فطرت کوئی نئی بات تو نہیں، ہر آدمی کو پتہ ہے کہ برائی کیا ہے اور اچھائی کیا ہے۔ تو شادی جو تھی وہ بڑے معروف طریقے سے وہاں پہ طے پائی، کوئی خطبہ نہیں ہوتا تھا، کوئی اس میں صرف ایجاب و قبول پیغام دیا جاتا تھا۔ اور یہ بات بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ یہ کوئی طریقہ نہیں تھا کہ جی محترم ابو طالب نے ان کا نکاح پڑھایا، نہیں، بس انہوں نے پیغام بھیجا، محترمہ خدیجہ الکبریٰ نے پیغام بھیجا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو قبول فرمایا۔ بس یہی زندگی کا سب سے اہم سچ بھی ہے اور یہی حقیقت بھی ہے، اور اس میں برائی بھی نہیں ہے۔ یہ تو بڑا اعلیٰ اور بہت ہی بہترین طریقہ ہے۔ بس اس میں شریک جو لوگ تھے تو ان میں ابو طالب بھی شریک تھے، اس میں اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ لہٰذا یہ نکاح اسی طرح بنا جو اس وقت کی تہذیب تھی، تمدن تھی۔ وہاں پہ کوئی یہ نہیں کہ وہاں پہ یہ خاص کر ملائیت کا گڑا ہوا خطبہ اور یہ جو آگے پیچھے یہ درود و سلام بھیجنے اور یہ کرنا، یہ تو یہاں کے علماء کی اپنی ایک سوچ ہے اور اپنا ایک تحریر کردہ خطبہ ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لہٰذا میں چونکہ خطبے کو زیادہ لمبا اس لیے بھی نہیں رکھوں گا تاکہ آپ لوگوں کو پریشانی نہ ہو۔ 27 سال تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی خدیجہ
جد الکبریٰ سے رہی۔ اب میرا سوال یہاں سے شروع ہوتا ہے، غیر مسلمین سے بھی اور جتنے اپنے بھی ہیں، مجھے بتاؤ 27 سال 25 سال کی عمر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی ہوتی ہے، پھر مزید 27 سال وہ ایک ہی شادی میں رہتے ہیں، عمر 52 سال تک پہنچ جاتی ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں، جوانی جو اتنی بھرپور تھی، کیا اس میں شہوت پسندی کہاں گئی؟ اس میں حسن پرستی کہاں گئی؟ اس میں جوانی کا وہ دور اور طاقت کہاں گئی؟ کیوں کہتے ہو کہ وہ شہوت پرست تھے؟ کیوں کہتے ہو کہ وہ حسن پرست تھے؟ تو پھر یہ اتنا اہم دور کہاں چلا گیا؟ کہاں چلا گیا؟ اسی تو دور میں انسان بہکتا ہے، اسی تو دور میں انسان کے پاس ہر چیز ہوتی ہے۔ پھر 40 سال میں نبوت بھی آ گئی، اس کے 12 سال مزید اور بھی مل گئے۔ پھر کیوں ایسے الزامات نہ لگائیں، ایسی باتیں نہیں ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ جو باقی شادیاں ہوئی، اس کے پیچھے محرکات کیا تھے، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی، اس کے پیچھے حالات کیا تھے۔ یہ نہیں کہ انہوں نے متعلقہ سے شادی کی، انہوں نے بیوہ سے شادی کی، انہوں نے کنواری سے شادی کی، اس لیے کہ وہ سنت جاری کرنا چاہتے تھے۔ علماء کو تو یہ بھی عقل نہیں ہے۔ کیا اس بات پہ دوسرا مطمئن ہو جائے گا؟ دوسرا تو کہتا ہے وہ خالی حکم دے دیتے، فرمان کر دیتے، تب بھی ان کی بات جو ہے وہ حرف آخر تھی، خود کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب پوچھو علماء سے دو جواب، بس یہی جھوٹ موٹ کے بہانے ڈھونڈتے ہو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو نیچا کرنے کے لیے کہ نہیں انہوں نے بیوہ سے اس لیے کی کہ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ بیوہ سے شادی کرنی چاہیے، طلاق شدہ سے اس لیے کہ اسے بھی کرو، بڑی عمر کی اس لیے کی کہ بڑی عمر سے شادی کرو، چھوٹی سے کی، کنواری سے کی، بچپنے سے کی۔ میں آپ لوگوں کی خدمت میں نہایت گزارش کرتا ہوں ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ اس کا جواب میں دوں گا، دلیل سے دوں گا، مدلل دوں گا اور منطق کے حوالے سے دوں گا، آپ کو سمجھ آئے گی کہ میرے نبی کی جو ہستی ہے۔ 27 سال تک میرا نبی طاقت میں بھی تھا، جوانی میں بھی تھا، حسن میں بھی تھا، تو پھر اس نے شہوت پرستی کیوں نہیں کی؟ شہوت رانی کیوں نہیں کی؟ حسن پرستی کی طرف کیوں نہیں گئے؟ پھر تو ان کا پاک ثابت کر دو۔ دعویٰ ہے میرا کہ خدیجہ کی زندگی میں کسی دوسری عورت کا دخل یا مداخلت ہوئی ہے، ثابت کر دو، یا کسی غیر عورت کے پاس گئے ہوں، ثابت کر دو۔ میں دعویٰ کرتا ہوں، میں یہ نہیں کرتا ہوں، آپ ثابت کر دیں، آپ ثابت کر دیں، کوئی بھی ثابت کر دے، نہیں کر سکو گے، نہیں کر سکو گے میرے اللہ کے حکم سے۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرتہ۔